بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تین معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو جو سابق وزیر اعظم نواز شریف جو العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان کا پلیڈر کون ہوگا، ان کی جو اپیلیں 2018 سے اور 2019 سے زیر التوا ہیں ان کا پلیڈر کون ہوگا، اب یہ مرحلہ آن پہنچا ہے، اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، جو سرینہ ائسا ہیں، قاضی فائز عیسی جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کی اہلیہ، وہ معاملہ ابھی رکنے میں نہیں آ رہا۔ جیسے قاضی فائز عیسی نے صدر پاکستان عارف علوی کو خط لکھا تھا، اسی طرح سرینہ ائسا نے بھی کھلا خط لکھا ہے اور معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ جو کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے اس میں، یہ آپ کو ایک ساتھ میں بتاؤں گا کہ خط میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہائی کورٹ حملہ کیس میں جو وکلا ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی آج کیس کی سماعت تھی، اس میں آج کیا ہوا اور ایک وکیل کے خلاف کیوں جو عدالت نے یک طرفہ کارروائی کا جو سلسلہ وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف، جو ان کے خلاف العزیزیہ ریفرنس ایون فیلڈ ریفرنس میں 2018 میں اپیلیں دائر ہوئیں، پھر العزیزیہ ریفرنس میں 2019 دسمبر میں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ جو یہاں سے میڈیکل گراؤنڈ پہ لنڈن علاج کے لیے چلے گئے، واپس نہیں آئے۔ اس کے بعد ستمبر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعتیں ہیں وہ شروع ہوئیں اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ جب سماعت ہوئی تھی تو اس وقت بھی عدالت نے نیب سے یہ سوال پوچھا تھا، اور اس سے قبل بھی اکتوبر اور نومبر میں جو سماعتیں ہوتی رہی ہیں اس میں بھی عدالت نے یہ سوال پوچھا تھا نیب سے کہ اب جو ان کیسز میں جو اپیلیں زیر سماعت ہیں، کیونکہ 2018 سے ایون فیلڈ ریفرنس کی اپیلیں زیر سماعت ہیں، آج تک وہ زیرو پہ کھڑی ہیں، ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھ سکی۔ العزیزیہ ریفرنس میں جو اپیلیں زیر سماعت ہیں ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اب جو مرحلہ آن پہنچا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا پلیڈر کون ہوگا۔ پلیڈر سے مراد یہ ہے کہ یا تو عدالت کوئی سرکاری وکیل مقرر کرے گی جو وکیل جو ہے ان کی جانب سے کیس کی پیروی کرے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ ان کے کسی لائر جو ہے خواجہ عارض یا ان کا جو بھی لائر ہے اس کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اس کیس کی پیروی کرے۔ اب نیب جو کہتا ہے کہ سرکاری وکیل کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو مقرر کر دے، لیکن کیونکہ دوسری طرف یہ عدالت کی جانب سے یہ بھی اظہار کیا گیا تھا کہ جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس میں 20,000 جو پیجز ہیں وہ موجود ہیں، اس میں جو بکیں بنی ہیں بلکہ کئی بکیں بنی ہیں، تو اس لیے ان کے جو وکیل ہیں نواز شریف کے انہی کو خواجہ عارض کو ہی اجازت دے دی جائے، یہ آبزرو کیا تھا۔ لیکن جو فیصلہ ہے حقیقی فیصلہ ہے وہ اس کا وقت آن پہنچا ہے، کل یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ نیب نے اس میں موقف یہ لیا تھا کہ سرکاری وکیل رکھا جائے، اب عدالت اور نیب کل یہ جو آرگومنٹس ہوں گے اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اب نواز شریف کے کیسز کی پیروی کون کرے گا۔ جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر 2018 سے جو ضمانت پر ہیں اس کیس میں، ان کے خلاف بھی جو اپیلیں ہیں وہ زیر سماعت ہیں، لیکن ان کی اپیلیں بھی ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کل جو ہے وہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، لیکن اسی کے دوران جب نواز شریف کا جو پلیڈر ہے اگر کل بن جاتا ہے، یہ اہم مرحلہ ہے کہ نواز شریف کی جانب سے نمائندگی کون کرے گا اس کیس میں، تو اگر تو سرکاری وکیل ہوگا تو نیکسٹ ہیئرنگ پہ سرکاری وکیل آ جائے گا، اگر نواز شریف کے خواجہ عارض وکیل ہوں گے تو وہ اس کی پیروی کریں گے۔ لیکن جب یہ کیس میرٹ پہ شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلے جو جج ارشد ملک جو کہ معاملہ ہے اس کو پہلے عدالت ڈیسائیڈ کرے گی اور اس کے بعد کیس کے میرٹس پہ جائیں گے جو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے طے کیے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے جو سرینہ ائسا ہیں، جج سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسی، ان کی اہلیہ، انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسی کی پیروی کرتے ہوئے صدر جو عارف علوی ہیں ان کو، اور یہ خط جو ہے ان کو لکھا گیا ہے 19 مئی 2021 کو۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو جو عالمی میڈیا ہے ان کو جو انٹرویو دیا تھا عارف علوی نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ابھی بھی اپنے ذرائع جو ہے وہ نہیں بتا سکے، تو اس تناظر میں یہ خط لکھا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے صدر عارف علوی، اس کے جو مدرجات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سرینہ ائسا نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس نے وہ غلط سلوک کیا ہے وہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور جو صدر ہیں انہوں نے جنہوں نے میرے پیٹھ پیچھے جو ہے میرے خلاف باتیں کی اور ابھی بھی وہ ایسی باتیں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ زیر التوا جو مقدمات ہیں ان کے دوران بھی صدر جو ہے 3 انٹرویوز دے چکے ہیں اور اس میں غلط انہوں نے استعمال کیا ہے ایوان صدر کو، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میڈیا پرسن پراکسیز کے ذریعے ہم پر حملے کیے گئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھے
مجھے جواب دینے سے روکا تھا جب کیس زیر التوا تھا، تو لیکن صدر کی جانب سے اور دیگر جو ان کی پراکسیز ہیں انہوں نے مجھ پر اٹیک کرنے جاری رکھے۔ اس کے علاوہ صدر جو سرینا عیسی انہوں نے یہ کہا کہ 2 سال میں میرے اور میرے والد جو اس طرح جتنا بھی وقت اتنی دردناک طریقے سے وقت انہوں نے گزارا اور آخر ان لوگوں نے ان کو قبر کی طرف دھکیل دیا۔ 19 جون 2020 کو انہوں نے کہا کہ ریفرنس جو ہے وہ جو ردی کی ٹوکری ہے اس میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن کسی نے نہیں معافی مانگی۔ اس کے بعد آگے کہتی ہیں کہ دوسری پراکسیز مرزا افتخار الدین جو ہے اس کو دہشت گردی کا پروپیگنڈا کرنے کی اجازت دی گئی، اور یہ حکومت پر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ نظرثانی جو درخواست تھی اس میں حکومت جو ہے فریق تھی، لیکن حکومت نے ادھر جواب دینے کی بجائے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی ہمارے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے براہ راست جو جتنی پروسیڈنگ تھی نظرثانی کی یہ درخواست دی تھی، لیکن حکومت نے اس کی سخت قسم کی مخالفت کی۔ کچھ لوگوں نے فیصلہ ماننے سے انکار کیا، یہ سرینا عیسیٰ کا کہنا ہے، اور ججز اور ہمارے خلاف جو ہے وہ کڑی تنقید کی جا رہی ہے، اور سپانسرڈ لوگ ہمارے خلاف پروگرام کر رہے ہیں۔ ینگ لیڈیز اور نوجوان لڑکیاں جو ہے وہ کمرہ عدالت میں ججوں کے سامنے موجود نہیں ہوتی، لیکن ان سے ہمارے خلاف پروگرام کروائے جا رہے ہیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ انور منصور نے جو سابق اٹارنی جنرل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فروغ نسیم کی موجودگی میں انہوں نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا، اور آپ بھی صدر پاکستان کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا آپ بھی جواب دینے کے لیے نہیں آئے۔ اور جس نے متفرق جو درخواست دی جو انٹرویوز، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو انٹرویوز دیے گئے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ 19 مئی 2021 کو جو انٹرویو دیا انڈیپینڈنٹ اردو کو، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ریفرنس کا جو جواب پیش کرنے کی ابھی بھی ریفرنس کے ٹھیک ہونے کا جواب پیش کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو اپنے کیے پر اپنی غلطی پر معذرت کرنی چاہیے، یہ کہا ہے سرینا عیسیٰ نے۔ اور اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا کہ جس قاضی فائزہ نے بھی خط لکھا تھا، اور اس سے پہلے جو انور منصور ہیں ان کو بھی سابق اٹارنی جنرل ہیں ان کو بھی سرینا عیسیٰ نے خط لکھا تھا، اور اس میں بھی اس قسم کی باتیں کی تھی کہ وہ معافی مانگے۔ اب صدر پاکستان سے یہ کہا گیا ہے، جسٹس قاضی فائزہ کے جو معاملہ ہے ابھی جو ہے وہ تھمنے میں نہیں آ رہا ہے، روز کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کے حوالے سے سامنے آ جاتی ہیں۔ تیسرا معاملہ ہے جو ہائی کورٹ حملہ کیس میں وکلا کے خلاف توہین عدالت کی جو معاملات چل رہے ہیں، تقریباً 30 سے زائد وکلا ہیں۔ گزشتہ جو روز تھا اتوار کے روز 5 قسم کے اشتہارات جاری ہوئے تھے، اس میں ساری معلومات میں نے جو سچویشن تھی آپ کو بتائی تھی، وکلا کے نام بھی بتائے تھے۔ تاہم اس اشتہار کے بعد آج جو ہے وکلا کی کثیر تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ سماعت کی۔ اس میں جو وکلا کچھ وکلا کے جو جوابات ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں توہین عدالت معاملے میں، اور کچھ وکلا کے جوابات رہتے ہیں۔ 1 بائی 1 عدالت نے کیس کو بلایا، کال کیا، اور وکلا کو کہا جن کے جوابات رہتے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے جوابات تحریری طور پر 1 ہفتے کے اندر عدالت میں جمع کروا دیں۔ اور ایک جو وکیل ہے رجا امجد ایڈوکیٹ، ان کے والد سے نہ وہ خود پیش ہوئے نہ ان کے کوئی وکیل پیش ہوئے ہیں، تو عدالت نے ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آئندہ جو سماعت ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یک طرفہ کارروائی ہوتی کیا ہے، عدالت کیا جو ہے اسٹیپ لیتی ہے، یا ہفتے کے اندر جو جواب جمع آتا ہے اس کے بعد 16 جون کی کیس سماعت مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ 16 جون کو یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اس کا فیٹ کیا ہوگا، کیا آؤٹ کم ہوگا، کیسے عدالت جو ہے وہ کس کو سزا دیتی ہے، کون کون اس میں سزا یافتہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس دن سامنے آئیں گی۔ ایک وکیل تھے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، ظفر وڑائچ جو 70+ جن کی ہے، جنہوں نے کہا کہ مجھے پہلے ڈسچارج کر دیا گیا، FIR میں میرا نام آیا تھا، مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا، پھر مجھے ڈسچارج کر دیا گیا، یہ کہہ کر کے غلط فہمی سے آپ کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے خلاف پہلے دہشت گردی، اب جو توہین عدالت کا معاملہ جو ہے لے آئے ہیں۔ تاہم عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ کر اس معاملے کو ختم کر دیں گے، لیکن 16 جون طے ہو گیا ہے کہ اس سے قبل تمام وکلا جواب جمع کروائیں گے، عدالت اس پر دیکھ کر فیصلہ کرے گی۔ ایک وکیل رجا امجد ایڈوکیٹ کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ 3 معلومات تھی، اہم خبریں تھی، آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، اس پر آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔